من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تخت ابھی تک خالی ہے۔ کسریٰ کے وزیر اور 2 سرداروں نے تاج پوشی کا سلسلہ روک دیا ہے۔ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ جو علاقے فارس کی شہنشاہی میں رہ گئے ہیں انہیں مسلمانوں سے بچایا جائے۔ انہوں نے دجلہ کے پار اپنی فوج کو اسی طرح پھیلا دیا ہے کہ ہم جس طرف سے بھی پیش قدمی کریں ہمیں روک لیا جائے۔ ان کی اس فوج کی نفری کتنی ہوگی؟ حضرت خالد بن ولید نے پوچھا۔ ہم سے دگنی ہوگی۔ جاسوس نے جواب دیا اس سے زیادہ ہوگی، کم نہیں ہو سکتی۔ مدین دجلہ کے پار سے آتش پرست ہمیں دریا پار نہیں کرنے دیں گے۔ اللہ کی راہ میں لڑنے والوں کو نہیں روک سکتے۔ حضرت خالد نے کہا، آتش پرست ہمیں روکنے کے قابل نہیں رہے۔ جس قوم کے سرداروں میں پھوٹ پڑ جاتی ہے اس قوم کی قسمت میں تباہی کے سوا کچھ نہیں رہتا۔ ہم میدان کی طرف کوچ کر رہے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنے سالاروں سے کہا، ہم دشمن کو سنبھلنے کی مہلت نہیں دیں گے۔ حضرت خالد اپنے سالاروں کو کوچ کے احکام دے ہی رہے تھے کہ انہیں اطلاع دی گئی کہ مدینہ سے خلیفہ المسلمین کا قاصد آیا ہے۔ حضرت خالد نے فوراً قاصد کو اندر بلا لیا۔ کیا مدینہ کے لوگ ہمیں اپنے اچھے نام سے یاد کرتے ہیں؟ حضرت خالد نے قاصد سے پوچھا۔ خدا کی قسم مدینہ کی ہوائیں بھی آپ کو یاد کرتی ہیں۔ قاصد نے کہا، امیر المومنین مسجد میں آپ کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ کئی بار کہہ چکے ہیں کہ اب میں حضرت خالد جیسا ایک اور بیٹا جان سکیں گی۔ لوگ ہر روز آپ کی خبر کا انتظار کرتے ہیں۔ یہ پیغام کیا ہے؟ حضرت خالد نے پیغام حضرت خالد کو دے دیا۔ حضرت خالد پڑھتے جا رہے تھے اور ان کے چہرے کا تاثر بدلتا جا رہا تھا۔ وہاں جو سالار موجود تھے وہ پیغام سننے کے لیے بےتاب ہو گئے۔ امیر المومنین کے سوا مجھے کون روک سکتا تھا؟ حضرت خالد نے کہا اور سالاروں سے مخاطب ہو کر بولے، امیر المومنین نے حکم بھیجا ہے کہ ایاز بن غنم دوماتا الجندل میں لڑ رہا ہے، اللہ اسے فتح عطا فرمائے۔ ادھر سے فارغ ہو کر وہ ہمارے پاس آ جائے گا۔ امیر المومنین نے کہا کہ جب ایاز اپنی فوج لے کر ہمارے پاس آ جائے تو ہم آگے بڑھے، اس کے آنے تک ہم جہاں ہیں وہیں رکے رہیں گے۔ حضرت خالد کے چہرے پر جو رونق اور آنکھوں میں فتح نصرت کی چمک ہر وقت رہتی تھی وہ بجھ گئی اور وہ گہری سوچ میں کھو گئے۔ سالاروں کے ایسے اجلاس پر سناٹا طاری ہو گیا جس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ خلیفہ المسلمین نے پیش قدمی روک دی تھی، بلکہ وجہ یہ تھی کہ حضرت خالد کے چہرے پر ایسا تاثر کبھی کبھی آیا کرتا تھا اور یہ تاثر ایک طوفان کا پیش خیمہ ہوا کرتا تھا۔ کسی بھی سالار کو خلیفہ کے اس حکم کے متعلق کوئی بات کہنے کی جرأت نہ ہوئی۔ چند منٹ بعد حضرت خالد گہری سوچ سے بیدار ہوئے اور قاصد کی طرف دیکھا۔ اللہ تجھے سفر میں سلامتی کی اور رحمت عطا کرے۔ حضرت خالد نے کہا، آرام کرنا چاہتا ہے تو کر لے اور واپسی کا سفر اختیار کر۔ امیر المومنین سے میرا اور میرے ساتھیوں کا سلام کہنا، پھر کہنا کہ جنگ کے حالات کو وہی بہتر سمجھتے ہیں جو میدان جنگ میں ہوتے ہیں۔ محاذ سے اتنی دور بیٹھ کر کوئی فیصلہ کرنا لڑنے والوں کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے۔ پھر کہنا کہ ولید کا بیٹا خلافت کی حکم عدولی کی جرأت نہیں کرے گا، لیکن حالات نے مجھے مجبور کیا اور اسلام کو خطرہ لاحق ہوا تو میں حکم کی پرواہ نہیں کروں گا۔ میں خلافت مدینہ کا امین اور اسلام کا پاسبان ہوں۔ میں دشمن کو اپنے اوپر آتا دیکھ کر ایک شخص کے حکم کو ایک طرف رکھ دوں گا۔ مجھے خوشنودی اللہ کی درکار ہے، اللہ کے کسی بندے کی نہیں۔ میں معلوم کروں گا کہ سالار ایاز کے محاذ کی صورتحال کیا ہے۔ ہو سکتا ہے اسے مدد کی ضرورت ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے محاذ سے جلدی فارغ نہ ہو سکیں اور آتش پرست اس عرصے تک میں سنبھل جائے۔
اور خلیفہ اور مسلمین سے کہنا کہ ہم نے زرتشت کی آگ کو سرد کر دیا ہے۔ اللہ نے ہمیں ایسی فتح عطا کی ہے کہ جس نے کسریٰ کے محل کو شیطان کا بسیرا بنا دیا ہے، اور ارد شیر کے تخت پر جو کوئی بیٹھتا ہے وہ دو روز بعد میں اپنے بھائیوں کے ہاتھوں قتل ہو جاتا ہے۔ فارس کی شہنشاہی اور اس کی شان و شوکت کو ہم نے دجلہ اور فرات میں ڈبو دیا ہے۔ ہیرا جیسے فارس کا ہیرا میں کہتے ہیں ہمارا فوجی اڈا ہے، ہمارے لیے دعا کرتے ہیں۔ قاصد کی روانگی کے بعد حضرت خالد بن ولید نے ایک کماندار کو بلا کر کہا، اپنے ساتھ 2 بڑے تیز اور توانا سپاہی لے کر بہت تیز رفتار سے دومتا الجندل جیسے اور غور سے دیکھے کہ وہاں کیا صورتحال ہے اور سالار ایاز بن غنم کب تک فارغ ہو سکیں گے، اور کیا ان کے جلدی فارغ ہونے کا امکان ہے بھی یا نہیں۔ کماندار اسی وقت روانہ ہو گیا۔ خلیفہ المسلمین کے اس حکم کو جو تم نے سنا ہے ذہن سے اتار دو۔ حضرت خالد نے اپنے سالاروں سے کہا، دل میں خلافت مدینہ کا پورا احترام رکھتے ہوئے ان حالات کو دیکھو جو ہم نے آتش پرستوں کے لیے پیدا کر دیے ہیں۔ اگر ہم ایاز کے انتظار میں یہیں بیٹھے رہے تو کسریٰ کی فوج کو سنبھلنے کا موقع مل جائے گا۔ خدا کی قسم تم سب یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہو کہ کسریٰ کی فوج پر تم نے جو خوف طاری کر دیا ہے وہ انہیں کسی میدان میں تمہارے مقابلے میں نہیں ٹھہرنے دے گا، اور مدائن کے محلات میں تخت نشینی جو قتل و غارت ہو رہی ہے وہ ہمارے حق میں جاتی ہے۔ قوم کے سرداروں میں جب تخت نشینی وجہ پہ کار بن جاتی ہے تو فوج ایسی تلوار کی مانند ہو جاتی ہے جو بڑے ہی ڈھیلے اور کمزور ہاتھوں میں ہو تو۔ ہاں بن ولید سالار عاصم بن عمرو نے کہا، کسریٰ کے جن سالاروں نے فارس کے بچے ہوئے علاقوں میں اپنی فوج پھیلا دی ہے وہ سالار بھی تخت کے خواہش مند ہوں گے، وہ ہم پر فتح حاصل کر کے فارس کی تخت پر قابض ہونا چاہتے ہیں۔ اگر ایسا ہوا تو فارس جلدی تباہ ہوگا۔ سالار عدی بن حاتم نے کہا، سالاروں کے دماغوں پر جب تخت و تاج سوار ہو جاتا ہے تو وہ اپنے ملک اور قوم کو بڑی جلدی تباہ کر دیتے ہیں۔ جب توجہ تخت کے لفظ اور اپنی ذات پر مرکوز ہو جاتی ہے تو نگاہیں دشمن سے ہٹ جاتی ہیں۔ حضرت خالد نے کہا، میں ان حالات سے فائدہ اٹھاؤں گا، اپنی فوج کو تیاری کی حالت میں رکھو، ہم آخری فیصلہ دومت الجندل کی صورت معلوم ہونے پر کریں گے۔ دومت الجندل کی صورتحال سالار غیاث بن غنم کے لیے مخدوش تھی۔ وہ دومت الجندل من اس دور کا مشہور تجارتی مرکز تھا، آج کے عراق اور شام کی شہرائیں یہیں آ کر ملتی تھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک پر چڑھائی کی تھی تو اس دوران خالد دومت الجندل تک پہنچے اور یہاں کے قلعہ سے قلعہ دار عقید بن مالک کو گرفتار کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کیا تھا۔ عقیدہ بن مالک نے اسلام قبول نہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول کر لی تھی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ارتد کا فتنہ اٹھا تو اس شخص نے مدینہ کی وفاداری ترک کر دی اور عیسائیوں اور بت پرستوں کو ساتھ ملا کر اس کا سردار بن گیا تھا۔ ابو بکر نے عقیدہ بن مالک کی سرداری کو ختم اور اس کے زیر اثر غیر مسلم قبائل کو اپنے زیر رنگین کرنے کے لیے سالار ایاز بن غنم کو بھیجا تھا۔ ایاز تجربہ کار سالار تھے، لیکن دومت الجندل پہنچے تو دیکھا کہ عیسائیوں کا ایک بہت بڑا قبیلہ جو کلب کہلاتا تھا اپنے علاقے کی دفاع کے لیے تیار تھا۔ یہ قبیلہ جنگ و جدل میں شہرت رکھتا تھا۔ ایاز نے قلعے کو محاصرے میں لے لیا، لیکن عیسائیوں نے بحر سے مسلمانوں کو محاصرے میں لے لیا۔ ایاز کی فوج کو آگے بھی اور عقب میں بھی لڑنا پڑا۔ اس صورتحال سے جنگ کو ایسا طول دیا
جو ختم ہوتا تو نظر نہیں آتا تھا، اور یہ صورتحال ایاز کے لیے روز بروز مخدوش ہوتی جا رہی تھی۔ حضرت خالد کا بھیجا ہوا کماندار واپس آیا تو اس نے حضرت خالد کو بتایا کہ ایاز بن غنم کیسے آئے گا، اسے تو خود مدد کی ضرورت ہے۔ کماندار نے دومتا الجندل میں ایاز اور دشمن کی فوجوں کی پوزیشنیں تفصیل سے بیان کی۔ خدا کی قسم میں یہاں انتظار میں فارغ نہیں بیٹھ سکتا، حضرت خالد نے پرجوش آواز میں کہا، پیشتر اس کے دشمن آگے آ جائیں، میں آگے بڑھوں گا تو مدین کی شہر پناہ مجھے پکار رہی ہے، کوچ کی تیاری کرو۔ مشہور مورخ طبری البرزاری نے لکھا ہے کہ حضرت خالد کی خودسری اور سرکشی مشہور تھی، وہ چین سے بیٹھنے والے سالار نہیں تھے۔ اس صورت میں کہ دشمن 4 شکستیں کھا چکا تھا اور اس کا نظام درہم برہم ہو گیا تھا اور مدین کے شیعی ایوان میں ابتری پھیلی ہوئی تھی، حضرت خالد فارغ بیٹھ ہی نہیں سکتے تھے۔ حضرت خالد کا جاسوس نظام بڑا تیز ذہین تھا اور اس میں زیادہ تر وہ مسلمان تھے جو فارس میں غلاموں جیسی زندگی بسر کر رہے تھے، دوران علاقہ سے واقف تھے اور مختلف قبیلوں کی زبانیں بول سکتے تھے، ان کا بحروب دھار سکتے تھے۔ وہ مدین کے محلات کے اندر کی خبریں لے آئے تھے۔ انہوں نے حضرت خالد بن ولید کو خبریں دینی شروع کر دیں کہ فارس کی فوج کہاں کہاں موجود ہے اور کس جگہ کیا کیفیت ہے۔ ان کی اطلاعوں کے مطابق ایرانیوں کی فوج کی زیادہ تنفری 2 شہروں میں تھی، ایک تھا عین التمر اور دوسرا انبار۔ عین التمر ہیرا کے قریب تھا، وہ انبار اس سے دگنے فاصلے پر آ گئے تھے۔ عین التمر دریائے فرات سے دور ہٹ کر واقع تھا اور انبار فرات کے کنارے پر تھا۔ حضرت خالد نے فیصلہ کیا کہ پہلے انبار پر حملہ کیا جائے، اور یہ بھی تجارتی شہر تھا جس میں غلے کے بہت بڑے بڑے ذخیرے تھے۔